السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو کہ قرآنی آیات اور سورتوں کی ہماری روزمرہ زندگی میں اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 7-8 آدمیوں کی ایک جماعت تھی جو کہ تبلیغی سلسلہ میں دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے تھے۔ ایک دفعہ گرمیوں کے موسم میں پہاڑوں پر اس جماعت کا جانا ہوا۔ صبح کے وقت انہیں اپنا سفر شروع کر کے ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک پیدل چلنا تھا۔ چونکہ سفر لمبا تھا اس لیے ہر ایک نے اپنا اپنا سامان سر پر اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ اس دوران رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، اس لیے انہوں نے زیادہ آٹا چاول نہ خریدے، کیونکہ انہوں نے آپس میں مشورے کے دوران طے پایا کہ جہاں جا رہے ہیں ضرورت پڑنے پر وہیں سے یہ سب خرید لیں گے۔ بس دوپہر کا وقت ہو گیا اور وہ جماعت نئی پہاڑی پر پہنچ گئی اور اس پہاڑی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں صرف 5 مکان اور ایک مسجد تھی۔ اس جماعت کے کسی ایک آدمی کو کھانے پکانے کا نظام سونپا گیا تھا۔ اس نے جیسے ہی کھانا بنانے کے لیے راشن چیک کیا تو ایک آدمی کے راشن سے بھی کم چاول اور دال تھے۔ وہ یہ راشن دیکھ کر بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا اور نیا راشن خریدنے کے لیے ادھر ادھر دکان کی تلاش میں نکلا۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو کوئی دکان ہے ہی نہیں، بلکہ وہاں کے لوگ دور دراز سفر کر کے راشن جمع کرتے تھے اور راشن صرف اسی پہاڑی پر مل سکتا تھا جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور ان کا رہبر انہیں اس پہاڑی پر چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، اس لیے ان کے لیے واپس جا کر سامان خریدنا ممکن نہیں تھا۔ وہ آدمی ابھی اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر بعد 4 آدمی اور آ گئے اور انہوں نے اسی جماعت کے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ لہٰذا کل ملا کے اب جماعت میں 15 آدمی تھے، جن کی افطاری اور سحری کا انتظام کرنا اس ایک آدمی کے سپرد تھا۔ وہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس جماعت کے امیر صاحب آئے اور اس کی پریشانی دیکھ کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ اس آدمی نے ساری صورتحال بیان کر دی۔ انہوں نے یہ سنتے ہی کھانے کا سارا انتظام خود اپنے اوپر لینے کا فیصلہ کر لیا اور اس آدمی کو کہا کہ اپنے ساتھی کے ہمراہ جاؤ اور ساتھ والے جنگل میں سے تھوڑے سے شہتوت اور زیتون زمین پر پڑا ہوا ملا تو اٹھا لاؤ۔ جب وہ یہ چیزیں لے آئے تو سب نے افطاری اسی سے کی۔ اب امیر صاحب کہنے لگے کہ اب جو بھی میں کروں گا وہ تم دیکھتے رہو اور کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ کیا کر رہا ہوں، بس جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے۔ امیر صاحب نے 2 بڑے دیگچے پانی سے بھر کر چولہوں پر چڑھا دیے۔ ایک دیگچے میں 1 چھٹانک دال ڈالی اور دوسرے میں 2 چھٹانک چاول ڈال کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا۔ مغرب کی نماز کے بعد دسترخوان لگایا گیا اور 15 ساتھیوں کے لیے کھانا تیار ہو کر آ گیا اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، اور جب سحری کا وقت آیا تو تب بھی امیر صاحب کچھ پڑھتے ہوئے کھانا تیار کر رہے تھے اور دونوں دیگچے اسی طرح چولہوں پر چڑھا رکھے تھے، جس کی وجہ سے سحری بھی تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھائی۔ فجر کی نماز اور دوسرے اعمال سے فارغ ہو کر جب اس آدمی نے دیگچے کھول کر دیکھے تو ان میں دال اور چاول ابھی تک بچے ہوئے تھے۔ جب سب معمولات سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے امیر صاحب سے اس معجزے کے بارے میں پوچھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا کہ ایک آدمی سے بھی کم کا راشن ہونے کے باوجود بھی 15 آدمیوں نے 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ تو امیر صاحب نے بتایا کہ یہ سب سورہ یاسین کی برکت کا نتیجہ ہے۔ جب کبھی کھانا کم ہونے کا ڈر ہو تو وہاں سورہ یاسین پڑھ لیا کرو، اللہ اس کھانے میں بہت برکت فرما دیں گے، اور اس کا عملی نمونہ تو آپ سب نے دیکھ لیا ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت برکت ہے، ہر بیماری کی شفا، ہر دکھ کا علاج اور ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ ہمیں بس سچے دل سے ان قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جن کا شریعت میں ذکر ہے، اور یاد رہے کہ کوئی بھی دعا کامل یقین کے بنا بے اثر ہے۔ اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔